بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے والد ایک نہایت متمول اور با اثر گھرانے کے فرد تھے۔ ان کا کسی وجہ سے اپنے والد سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا، پھر رابطہ نہ کیا۔ میرے دادا نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ابو نے میری ماں سے شادی کر لی اور شادی کے 1 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ غالباً والد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا مگر میری وجہ سے میری ماں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اور میری ماں کی وجہ سے اپنے خاندان میں واپس نہیں جا سکتے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو ایک دوسرے سے ناخوش پایا۔ بچپن کی بات اتنی یاد تو نہیں، تھوڑا بہت جو یاد ہے اس کا مطلب میری ماں میرے باپ سے لڑتی رہتی۔ میرے والد ایک پڑھے لکھے خوبصورت اور نفیس انسان تھے، غالباً کسی کالج میں پروفیسر تھے، جبکہ میری ماں ایک جاہل اور بدصورت سی شکل کی عورت تھی۔ پھر بھی والد صاحب کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح نباہ ہو جائے، جبکہ میری ماں ہر وقت میکے کو یاد کرتی کہ وہاں اس کو بہت آزادی ملتی۔ شاید یہی ان کا ناخوشی کی وجہ تھی کہ میرے والد واضح دار انسان تھے، اس پر پابندیاں لگاتے تھے۔ میرے والد ایک بھی بار امی کے میکے نہیں گئے تھے اور نہ ہی کوئی وہاں سے ان سے ملنے آیا تھا۔ جب میں 13 سال کی ہو گئی تو میری ماں نے میکے سے رابطہ کیا۔ ان کو کافی خط و خط اماں نے لکھے، پھر میرے ماموں زاد ملنے کے لیے آئے۔ اپنے ماموں کو دیکھ کر ایک دفعہ تو میں گھبرا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک انتہائی موٹا اور بےحد انسان تھا، چہرے پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا اور بات چیت سے جاہل لگ رہا تھا۔ میری والدہ نے اس کا نام مجید بتایا۔ میرے والد کو اس کا آنا بہت ناگوار گزرا۔ وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور جاتے جاتے والدہ کو کہہ گئے کہ جب میں واپس آؤں گا تو مجھے یہ نظر نہ آئے۔ میری والدہ نے والد کے جاتے ہی اس کی اوبکت شروع کر دی اور ماموں میری والدہ کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر جیسے وہ شخص اچانک سے آیا تھا ویسے ہی اچانک سے گھر چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم امی اور اس میں کیا بات چیت ہوئی، مگر اگلے روز سے ہی اس نے میرے باپ سے شدید جھگڑنا شروع کر دیا اور وہ ہر وقت طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ میری ماں میرے باپ کو کوستے دیتی کہ اس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے اور اب وہ مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ والد نے والدہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس پر ابو نے کہا کہ تمہیں طلاق کی صورت میں دوں گا، بچے اپنے پاس رکھوں گا۔ ماں کو میرے باپ کی ذرا بھی فکر پرواہ نہیں تھی، وہ ویسے ہی ہر وقت بیمار رہتا تھا اور ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا تھا، جبکہ ماں اس کا دل دکھاتی رہتی تھی۔ لیکن میری ماں مجھے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی مجھے بہت چاہتے تھے۔ ماں کو شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ نہ جاؤں گی، اسی لیے چوری چھپے مجید کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور ایک رات سب کو نشہ والا دودھ پلا کر نیند بے ہوشی میں مجھے صرف اتنا پتہ کہ رات کو ماں نے مجید کے ساتھ مل کر مجھے گاڑی میں بٹھایا اور نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو ماں کے مائکے میں عجیب سونے کی جگہ اور نہایت گندا سا گھر تھا جو ایک تنگ و طریق گلی میں تھا، جس میں مجید کی طرح کے اور بہت سی عورتیں، مرد اور بچے موجود تھے۔ میں گھبرا کر رونے لگی۔ ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ چیخنا چلانا شروع کیا تو مجید نے مجھے بری طرح مارا اور دھمکی دی کہ اب آواز نکال میں تمہارے بھائی کا گلا دبا دوں گا۔ یہی نہیں، اس نے اسے کمزور سے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جس سے وہ معصوم بے ہوش ہو گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کی خاطر چپ ہو گئی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میری ماں دور بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میری عمر اس وقت کوئی 13 سال 14 سال ہوگی۔ بہرحال اندازہ ہوگا یا کہ ماں کا تعلق کس طرح کے گندے خاندان سے ہے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں سے دھندا کرواتے ہیں، ان کی کمائی پر عیش کرتے ہیں۔ میں اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی۔
اس لیے مجھے امی نے مجید کے حوالے کر دیا اور خود چرس کا نشہ کر کے پڑی رہتی تھی۔ مجید مجھے ہر طرح کے لوگوں کے پاس لے جاتے اور میری کمائی پر عیش کرتا۔ میری کمزوری میرا بھائی تھا، اس کے لیے کیونکہ یہ اس کے پاس تھا، جس کی وجہ سے مجھے بلیک میل کیا جاتا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بھاگ گئی تو میرے بھائی کو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے بھی اس کے پولیس اور دیگر بااثر افراد سے تعلقات تھے۔ ایسے حالات میں مجھے کسی سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے والد ہمیں ڈھونڈتے ہوئے کیوں نہ آئے۔ میں اس زندگی سے سخت نفرت کرتی تھی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اس زندگی سے نجات دے۔ اللہ نے میری دعا سنی۔ ہوا یوں، ایک دن میری ماں نے مجھے صندوق سے کپڑے نکالنے کو کہا۔ میں نے صندوق کھولا تو اس میں پرانی البم پڑی تھی جس میں میرے باپ کی تصویر تھی۔ میں نے وہ تصویر نکال کر چھپا لی اور واش روم جا کر اس تصویر کو دیکھ دیر تک روتی رہی۔ میرے آنسو سے وہ تصویر بھی بھیگ گئی۔ تصویر کے بھیگنے سے اس پر لکھا ہوا ایک ٹیلی فون نمبر کی سیاہی مٹ چکی تھی، لیکن قلم کے دباؤ سے پڑھنے والا نشان ابھی باقی تھا۔ میں نے وہ نمبر یاد کر لیا اور اپنے والد کو یہ تصویر چھپا اور میں اس انتظار میں رہنے لگی کہ اس نمبر پر کال کروں اور دیکھوں کہ کس کا نمبر ہے۔ ایک دن مجھے موقع ملا گیا۔ مجید ایک بندے کو لے کر آیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میرے پاس آتے ہی وہ سو گیا۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف کسی بوڑھی خاتون نے کال ریسیو کی۔ میں نے اپنے باپ کا نام لے کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جس کا نام لے رہی ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ وہ میرے باپ ہیں۔ اتنے میں اس خاتون کی آواز بند ہو گئی اور انہوں نے فون کسی آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا، بیٹا آپ کس جگہ ہیں؟ مجھے اس جگہ کے بارے میں جتنا پتہ تھا میں نے بتا دیا۔ اس نے ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ آپ کی ہم لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو مجید اور میری ماں کی خوف سے بھری صورت نظر آئی۔ انہوں نے مجھے جلدی سے پچھلے دروازے سے نکلنے کو کہا۔ جیسے ہی ہم پچھلے دروازے پر پہنچے تو گلی میں پولیس کی گاڑیاں نظر آئی اور واپس پلٹ، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کے سپاہی ہمارے سر پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً مجید اور میری ماں کو گرفتار کر لیا، تھانے لے گئے۔ وہاں پر ایک بزرگ خاتون اور ایک انتہائی نیک شخصیت کے مالک انسان موجود تھے۔ چہرے سے باپ کی شکل و شباب نظر آ رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی اور دیگر سرکاری حکام نے ان سے کافی مرحوم نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ ہمیں ایک عالیشان حویلی میں لے آئے۔ حویلی کے دیوار پر میرے باپ کی جوانی کی تصویریں عیاں تھیں۔ بہرحال ہم بہن بھائی کو اپنے دادا کے گھر امن مل گیا۔ دوران تشویش مجید اور امی نے دل خراش انکشاف کیا کہ اس رات جب مجھے اغوا کیا گیا دونوں نے مل کر میرے نیک شفاف باپ کا گلا گھونٹ دیا۔ میرے دادا نے ان پر کیس کر دیا اور دونوں کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ میری شادی اپنے باپ کے خاندان میں ہو گئی اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہو رہا، بس رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مگر ایک بات اب بھی باقی ہے کہ میری ماں نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ میرے باپ کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو ایک شریف آدمی تھے اور میری ماں کے چنگل میں پھنس کر اپنی ساری زندگی ہم دونوں بچوں کی تکلیف میں گزار دی۔ ماں پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر گندگی کی دہلیز میں پھنس گئی تھی۔ کاش میری ماں سمجھ پاتی کہ اس نے ان کے لیے اپنے والدین صاحب کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ شاید سچ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا، برے کام کا انجام ہی برا ہوتا ہے۔ کاش میرے ابو نے گھر نہ چھوڑا۔